آپ صلوات پڑھیں کہ بلا زیب ممبر ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. صلوات سارے اس جلیلۃ القدر مجلس اعظام میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں مومنین جب مجلس میں صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان کے لیے میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا کیجیے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. میرے بات پڑھنے والے میرے بھائی آصف موجود ہیں. آپ اگر شفقت فرمائیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک صلوات، لیکن سارے صاحبان بلند اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی میں بات کروں؟ حضور جب مجلسوں میں کیمرے موجود ہونا تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی. لہٰذا کیمروں کی موجودگی میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. مسلمانوں کتنا عجیب لگتا ہے، ملک بھی مسلمانوں کا ہے، پنڈ شہر بھی مسلمانوں کے ہیں. مسلمانوں تمہارے پنڈ میں، تمہاری گلی میں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل لیتے. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں.
اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل میں آنے کا رواج ڈالا۔ کچھ دوست احباب یہ فرماتے ہیں کہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں ہیں؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں۔ اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی نا حسین ابن علی کے ذکر کی مجلسوں محفلوں میں آ کے بیٹھا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ دھیان نہیں دے رہے، مہربانی سے دیکھیں ماشاءاللہ حد نگاہ تک بڑے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں، بلکہ صرف یہی مسلمانوں کے مذہب نہیں، ان کی برانچیں جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی آگے شاخیں بھی مسلمان ہیں۔ یہاں مجھے آپ کی تائید چاہیے تھی اور آپ چپ کر گئے۔ لائیو مجلس چل رہی ہوتی ہے، دیکھنے والے کہیں گے وہ رضوی صاحب اکیلے ہی کہہ رہے تھے یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں، بندے تھے اگوں چپ ہو گئے سب۔ لہذا غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، آپ کلیئر کر دیا کریں۔ ہر وہ بندہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، یہ جتنے مذہب ہیں یہ ختم نبوت کی چار دیواری میں ہیں اور یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے۔ دلیل میں بھی آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کوئی اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کے محسن ہوتے تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ آپ جیئے مہربانی صاحب۔ میں نے آصف کمال جی، میں نے ایک ذاتی تجربے کی بات ہمیشہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں، یہ ان کے ممبران اسمبلی بھی ہوتے ہیں، کافی تعداد ہے وہاں ہندوؤں کی۔ حیدرآباد مجھے مجلس کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر ہے، جب سے اس نے آپ کا نام پوسٹر میں دیکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو میں سید صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بلائیں انہیں۔ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی جو فقرہ کہا وہ یہ تھا کہ جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے۔ بیٹا آپ سن رہے ہیں، میں ہندو مذہب غیر مسلم، اب آغاز مجلس تو نہیں رہ گیا، آپ ہمتاً بیدار ہیں اور بات تھوڑی باریک ہے۔ بڑا آپ کا علاقہ زرخیز ہے، زرخیز مٹی ذہنوں کو زرخیز بناتی ہے، تو میرا خیال ہے آپ اس باریکی کا مزہ لے ہی لیں گے۔ وہ ہندو شاعر نے آصف جی جو حسین بادشاہ کا کلام مجھے سنایا، بیٹا نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آ جائیں، اجازت ہے میں بات جاری رکھوں؟ میں نے کیا کہا ہے کہ مجھے مولوی ہو کے بھی، مولوی کسی بھی مذہب کا ہو نا، یہ پیدا ہی شاید لینے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو تجربہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو گئے، کسی بھی مذہب کا مولوی۔ تو خیر جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس کی آنکھوں میں تھوڑا نمی تھی، بسم اللہ جی، اور اس نے جو واقعہ سنایا
نتیجہ اس کا یقیناً کمال ہے، اور میں پورے ملک میں سناتا پھر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ سید ہیں، آپ کی جد کا مولا کا میں نے قصیدہ نظم پڑھی ہے، آپ نے دعا بھی دی، نیاز بھی دی۔ وہ کہتا ہے کہ مہینہ پہلے شہر کے پاس ہی ایک آبادی میں، وہ گوٹ کہتے پنڈ چکنی کہتے، وہاں پہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل رکھی۔ یہ میں اس بات پہ رکا کیوں ہوں کہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ، آپ جو بندے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ بچہ آیا جب تک وہ بیٹھا نہیں آپ اسے دیکھتے رہیں، حالانکہ جو آگے بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی پرابلم ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ آپ فریش رہا یا علی آپ، لہٰذا آپ نے مکمل ممبر کی طرف دھیان دینا ہے۔ اس ہندو شاعر نے کہا جی شیعہ سنیوں نے مشترکہ امام حسین کے ذکر کی، میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کے چہروں کا رسپانس میں دیکھ رہا ہوں۔ شیعہ سنیوں نے مشترکہ حسین کا ذکر کروایا۔ اس سندھ میں قلندر کی محنت ابھی تک باقی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ان خطوں میں بھی، کیونکہ شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو شیعہ اور سنیوں میں فرق شو کرواتے پھر رہے ہیں نا، یہ جینین سنی نہیں ہے، ان کا میک اپ سنیوں والا ہے، وگرنہ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جو نوکر پنجتن کا ہو۔ یہ شیعہ سنی حضور ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ یہ بات اس ملک میں واضح نہیں کی جا رہی، اور لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے آپ کو سنی شو کروا رہے ہیں۔ جتنی کوششیں اس ملک میں شیعہ سنیوں کی تفریق کی ہوئی ہے، اس کے باوجود مالک کا میرے ملک پہ اتنا کرم ہے کہ 22 رجب کا کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے نا، اس ملک کے پنڈ اور شہر میں فرق ہی پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مہربانی سے متوجہ ہیں سرکار، میری بیٹا بات آپ سن رہے ہیں؟ لہٰذا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ میک اپ سنیوں والا ہے، اصل سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، آل محمد کی نوکری میں فخر سمجھتا ہوں۔ اور میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کہلواتے سنی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پارا چنار میں عزاداروں کو ذبح کرنے والے سنی ہیں؟ قرآن میرے سر پہ رکھو، یہ انہی کی نسلیں ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا۔ میری تائید فرماؤ، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ اور تحریک پاکستان میں کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، پورے ملک میں ہم اب یوم پاکستان کے پرچم دیکھ رہے ہیں۔ اتحاد کی خاطر شیعوں نے ہر دور میں قربانی دی ہے، ہم آج تک ملک بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وگرنہ میں اپنے بچوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، سینہ تان کے جیو، کیونکہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ مہربانی سر جواب دیا کرے نعرے کا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سرکار؟ اور بھائی اگست میں بھی ہم تاریخ پاکستان یا تحریک پاکستان کی بات نہ کریں۔ ملک بنانے والے کا نام کیا ہے؟ بولو ماشاءاللہ، محمد علی۔ اور جو بہن بھائی کی
سیاست کے خارزاروں میں جو بی بی چلی، اس بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، محمد علی فاطمہ، محمد علی اوے پاکستان کے نئے نئے رشتہ داروں، ان میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ حضور صرف او بسم اللہ، مہربانی سر، صرف نام ہی محمد علی نہیں۔ دیکھیں میں ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں کسی کے ڈیرے پہ بیٹھک میں کسی کے کانوں میں باتیں نہیں کر رہا۔ جب تک یہ آصف کمال صاحب سی ڈی سسٹم نہیں تھا نا، ہم مولوی ذاکر بڑے ہی سوکھے تھے، یہاں بات کی وہاں جا کے مکر گئے، لیکن یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا۔ بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے، لہٰذا میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو اگر غدیر پہ کیمرے ہوتے تو ہمیں کچھ کہنا ہی نہ پڑتا، لوگ خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والے بندوں میں کون کون۔ لہذا بیٹا ایک بات یاد رکھیں، مہربانی جی، مہربانی سر، جو بات کیمرے کے سامنے ہو جاتی ہے اس بات پہ پہرا دینا پڑتا ہے۔ میں اپنی بات پہ پہرا دے رہا ہوں اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں، صرف نکاح بانی پاکستان کا، فقہ جعفریہ پہ نہیں۔ لاہور جانے کا کبھی اگر موقع ملے نا، مال روڈ پہ میوزیم ہال، عجائب گھر، سٹارٹ مال پہ، مال روڈ پہ میوزیم ہال میں جائیں، سیڑھیاں چڑھیں، پہلے پورشن ہی میں لیفٹ سائیڈ پہ تحریک پاکستان کا وہ فوٹو سسٹم سیشن، وہاں پہ ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کے اس ملک بنانے والے بانی پاکستان کے جنازے کی وہاں پہ تصویر ہے، اور قائد اعظم کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں ہے، علم ہے۔ اور صرف سیاہ علم ہی نہیں کہ آج یہ تبصرے کرتے کہ جی سوگ کی وجہ سے کالا جھنڈا لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، سوگ کی وجہ سے کالا جھنڈا صرف نہیں تھا، اس کالے جھنڈے پہ لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علم۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، قائد اعظم ہم غریبوں کے ہم مذہب ہیں، ملک بنانے والا ہمارا ہم مسلک ہے، اور یہ قبلے کعبے پتہ کیا کہتے ہیں شیعوں کے اس ملک میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو، اور کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کے اس ملک میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ موجود باتیں زیادہ کرتا ہوں۔ افغانستان کا بارڈر بھی پاکستان کو لگتا ہے، ایران کا بارڈر بھی پاکستان کو لگتا ہے۔ ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے کبھی بری خبر نہیں آئی، تے افغانستان والوں کبھی چنگی خبر نہیں۔ یہ باتیں میں ممبر پہ کر رہا ہوں بیٹھ کے، میں خود اہم نہیں ہوں گا، جگہ بڑی اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا موجودہ آپ کے جو صدر ہیں آصف زرداری صاحب، ان کا جو پچھلا ٹینور تھا نا صدارت کا، تو یکدم ہمارے یہ جو فیکٹری صنعتی سسٹم ہے، گیس کی وجہ سے بریک آ گئی تھی۔ میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے اور آپ بھی فریش ذہن ہیں۔ آصف زرداری نے ایمرجنسی فیصلہ کیا تھا، موجودہ صدر کی پچھلی صدارت کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ایران گئے تھے۔ پرسوں بھی جس بچے ارشد ندیم نے یا علی کہہ کے میدان جیتا ہے نا،
وہ امام رضا کی چوکھٹ کا سلام کر کے گیا. لیکن ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے. اس ملک میں جو بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, آپ کی خاموشی کے کیا کہنے, اور اس ملک کے لوگوں کے حافظے پتہ نہیں کیوں اتنے متاثر ہو گئے. میری طرف دیکھو یار, یہ دروازہ کھلتا رہے گا, بند ہوتا رہے گا. جی بسم اللہ, آج ہے ناظم ممبر جی, تو آنو اسی کچھ آنکھ بھی نہیں سکتے. اصل میں یہ جو دروازہ ہوتا ہے نا ذاکرین والا, اس دروازے کی بڑی اہمیت ہے. جی بسم اللہ جی, مجھے بات کرنے دیں. جیسی دروازہ کھلتا ہے نا, کوئی ناظم ممبر آئے, آصف صاحب تو نے بڑا کمال کیا, کیونکہ آصف کمال ہے کہ انہوں نے مطلب میرے بیٹھتے ہی تشریف لے. یہ دروازہ بندے بڑا دیکھتے ہیں. پھر میں بڑا سوچتا رہا یہ دروازہ اتنا اہم کیوں ہے کہ مطلب ذاکر مولوی دیکھتے ہی اسے ہیں. پھر مجھے یقین آیا نبیوں کے سردار نے کیوں کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. دروازہ دیکھا جاتا. متوجہ سرکار, بات میں جلدی مجھے کلوز کرنا ہے. میں جو اپیل کر رہا تھا, میں جو گزارش کر رہا تھا, قائد اعظم بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح 1936 کے الیکشن میں انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مسٹر جناح کو علیحدہ ملک دینا پڑے گا. میری طرف دیکھیں. ویسے آپ کا نام کیا جی؟ آپ کا نام پوچھ رہا ہوں. غلام شبیر صاحب بانیاں نو میرے اللہ دعاواں دے, آج مجلس ہونا دی کمال مقبول ہے. اب بندے ستے بھی پہ جتے داد بھی ہو رہی. ایدی اینک پھڑو ہے یا علی مدد, کیا کہنا ہے. آپ اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. آپ گھر سے نکلتے ہو مجلس میں نیند پوری کرنے یار. مجھے یاد ہے ایک دوست نے مجھے کہا رضوی صاحب یہ ذاکر مولوی بڑے عجیب ہوتے ہیں, کیوں جگاتے ہیں ستے مومنوں کو. میں نے کہا جی مجھے باقی اپنی برادری کے ذاکرین کا نہیں پتا, میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں. سارے مجمع چو اسے بندے باہر جا کے آکھنا ہے آج شاہ اور اندہ سواد نہیں ہے. یار فریش ہو جاؤ بھائی میرے. میں اتنی اہم باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے. میں بات بالکل کلوز کر لیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کو ملک علیحدہ دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن سازش یہ کی گئی انگریزوں اور ہندوؤں نے, کیونکہ اگست کا مہینہ ہے لہذا بات سے بات میں کر رہا ہوں. محمد علی کو مسٹر جناح کو ایک بندہ آپ کو بھی جگانا پڑے گا, بالکل آپ کی بیک پہ. آج اپنے ٹائم میں مومن ہی جگانے نے, پڑھنا تے آصف صاحب ہے. اوہ موسموں بھائی میری بات سنیں, میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. گرمی سردی جی موسم, اور موسم کا اثر ان پہ ہونا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. آپ کمال کر رہے ہیں آپ یار. گرمی میں اس لیے نیند ہے جی گرمی چوکھی ہے, پکھے تھلے آ گئے. اب موسم ٹھیک ہے, اب اس لیے نیند ہے جی موسم ٹھیک ہے. فریش ہو کے میری بات پہ دھیان دیں. مسٹر محمد علی جناح کو انگریزوں نے فیصلہ کیا ملک علیحدہ دے دو, خطہ علیحدہ دے دو, لیکن خزانہ خالی رکھو. جب خزانے میں پیسہ نہیں ہوگا جناح ملک کیسا چلائے گا. یہ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے, ہندوؤں نے سازش کر کے مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دے دیا, لیکن خزانے میں کچھ نہ رکھا, کیونکہ گورے یہ سمجھتے تھے کہ پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا, یہ جناح ملک کیسے چلائے گا. ہندو کہہ رہے تھے اتنا کمزور کر دو محمد علی جناح کو. یہ 2 مہینے کے بعد ہماری منتیں کرے کہ جی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہم سوری کرتے ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. شیعوں کا یہاں کیا ہے, میں 1947 کی بات کر رہا ہوں, 2024 میں پیسے کی ویلیو کچھ اور ہے. جب خزانہ خالی تھا
حلفن قسمن کہہ سکتا ہوں 1947 میں محمد علی جناح بانی پاکستان کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا ہے. بولو میری بات کی تائید فرمایا. میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں. یہ 1 کروڑ کا پہلا چیک خزانے میں دینے والا کون تھا؟ یہ راجہ. بچوں آپ یاد رکھیں یہ باتیں، بزرگوں کے ذہن میں بہت ساری ہے، آپ کو اپنے دوستوں سے بات کرنا پڑتی ہے. پہلا چیک قومی خزانے کو دینے والا راجہ محمود آباد، وہ شیعہ تھا، وہ حسینی تھا، وہ مولائی تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا. کرنسی نہیں بن سکتی جب تک خزانے میں سونا نہ ہو. حبیب بینک والی نسلوں کو اللہ زندہ رکھے. انہوں نے کہا تھا قائد اعظم سونے کی فکر نہ کرنا، یہ ملک جن ناموں کا صدقہ بنا ہے اس ملک کو چلنا چاہیے. خزانے بھرنے والے بھی شیعہ. قائد اعظم بانی پاکستان کا نکاح امام جعفر صادق کی فقہ پہ قائد اعظم کا جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں اور جناب اپنی میٹ کو. یہ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ اور اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا پھر آپ رکھ لو اگر 14 کے صدقے 14 اگست کو بنا ہے پھر یہ ملک حسینیوں کا ہے. مہربانی سر، مہربانی سر. سارے جواب دیا کریں. متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی قدرہ؟ اور حضور بڑی عجیب صورتحال ہے. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم لکھا تھا نا. اچھا ماشاءاللہ بڑے سوبر چہروں میں بات کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس باریکی کا تھوڑا سا سواد لے لیں. قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا. اور یوم آزادی منانے والوں، تجھے عددوں کی قدر بھی نہیں ہے. تجھے آزادی منانا پڑتی ہے 14 اگست کو، میلاد منانا پڑتا ہے 12 ربیع الاول کو. ساری کھیڑ ہی 12 اور 14. یہ ہمارے تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ خود میں یہ پھر کہہ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. یا مہربانی بابا آپ جیئیں، وقت جا رہا ہے. میرے بھائی بھی موجود ہیں. عزاداریاں اتنی، سائیوں کا کرم اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، خدا کی قسم آپ کے مذہب کے ذاکر پورے ہی نہیں آ رہے. کوئی گلی ایسی نہیں جہاں علی نہ ہو، یہاں شبیر کی عزاداری نہ ہو. خیر وہ بات وہیں پہ رہ گئی. ہندو شاعر والی میرا حافظہ آجے تک ٹھیک. او آصف جی ایک مولوی جمعے چ عذاب دوزخ تو ڈرا رہے ہوئے تے بجلی ٹر گئی. جنریٹر ساؤنڈ چلاندے ہیں کوئی 10 منٹ لگ گئے. قبلہ نو تقریر بھول گئے. جدو دوبارہ سپیکر چلیا نال والے بندے نو آندے نے جب لائٹ تھی بھلا میں کہاں تھا. اس آ گیا دوزخ حصو. کیا کہنے. تو میرے خیال ہے حافظہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. بات یہیں پہ ہم روکتے ہیں. اس ہندو شاعر نے مجھے یہ بات سنائی کہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ، بیٹا میری طرف دے، حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل جو میں چاہتا ہوں ہمارے ان علاقوں میں بھی پھر سے رواج ڈالا جائے. لہذا میں پنڈ پنڈ میں کہتا پھر رہا ہوں مسلمانوں، اگر آپ نہیں کروا سکتے تو جہاں محسن انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں آ جایا کرو. ہم نے کوئی دروازوں پہ بندے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجلس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو ماتم کر کے دکھائے. آپ اگر ماتم نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں، لیکن حسین کے ذکر میں آ جایا کرو. بس بات کلوز ہوگی. تو شیعہ سنیوں نے
ہندو کہتا ہے مشترکہ محفل پاک تھی. میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے امام حسین کی نظم پڑھی. لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ ہر ذہن میں یہ جذبہ تھا کہ غیر مذہب کا بندہ ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کر. لیکن وہ کہتا ہے کہ جی بالکل میرے ساتھ ہندو کہتا ہے ڈائس پہ ایک پنڈ کی گوٹ کی دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. دینی شخصیت ویسے تو سمجھ تا ہی ہونی ہے جدو میں آکھنا ہے مسیت دا مولوی بیٹھا ہے اونج نہیں سمجھ. بھائی میں ہمیشہ پیار محبت سے بات کرتا ہوں. میں تو مولوی کہتا ہی نہیں ہوں. میں تو اللہم صلی علی محمد. مہربانی سر. یہ پروفیسر ہوتے ہیں, یہ دانشور ہوتے ہیں, یہ اسلامی سیانے ہوتے ہیں. مولوی شولوی ہمیں مطلب جو ہے نا بہت لفظ کو گھٹا کے پیش کیا گیا ہے. لہٰذا نہیں, میں اگر وہ میرے بھائی تضحیق یا تضلیل سمجھتے ہیں تو میں اس طرح کہتا ہوں وہ دینی شخصیت وہاں پہ تھی. ہندو شاعر کہتا ہے کہ وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ذہن میں تھا کہ پبلک کی طرح یہ داد نہیں دیں گے, بعد میں شاباش دیں گے کہ تو نے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. لیکن کہتا ہے شاباش کیا دینی تھی, fill in the blanks. مہربانی کوئی ترڑو یار. وہ کہتا ہے کہ جب میں نظم پڑھ کے ڈائز سے پیچھے ہٹا نا تو جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں, اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں, وقت چلا گیا. ان دینی شخصیت کو پرابلم ہندو سے نہیں تھی, پرابلم یہ تھی کہ یہ حسین کی تعریف کر رہے. ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کیا کہا, بجائے اس کو شاباش تھاپڑا دینے کے کہتے تجھے اگر اتنا ہی حسین اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو. اور اس ہندو نے کیا فکر آصف کہہ دی, اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. اب جیے سر. مسلمانوں میرے بندے ہاتھ ہیں, قطن ہم نہیں چاہتے کہ ہم تقریریں دلائل اس لیے دیتے ہیں کہ ہم تیرے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی دور کر دو. ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. لیکن ہم تیرا مذہب بدلنے کے لیے یہ عزاداریاں نہیں کروا رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہو, زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. یہ غلط فہمی دور کرو. یہ دلیلیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں یہ ساڑھے ہیں بچیاں نو شیعہ کر دے پھر دن اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. نہیں نہیں نہیں, سارے بندے آپ دھیان ہی نہیں دے پائے. میں پھر کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. اور خدا دا نا جے بول پو انہاں کہنا کلے شاہ اور ہی آکھ دے سر. میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, مہربانی سر. اور میں پھر کہہ رہا ہوں مسلمانوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو نا, جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو. لیکن زندگی کم ہے, اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو. نہیں نہیں نہیں, آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ہم شیعہ ماڑے صحیح, تیری نظر میں ہم ماڑے تو ہیں. برادریوں میں بھی بزرگ بیٹھے میں, آپ برادریوں والے میں علاقے میں بات کر رہا ہوں, کھاریاں گجرات. برادریوں میں بھی جو بندہ سلوح کی بات زیادہ کرے نا
اسے برادری دے بندے آندے نے وہ ہے ہی کچھ نہیں. مذہبوں کی برادری میں بھی ہم مسکین لوگ ہیں. ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم محبت کی بات کرتے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے اے ماڑے نے. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب قبلہ, میں قبلہ کی اکثر باتیں کرتا ہوں, جب قبلہ نے حق سیدہ پہ شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا نا, تو ان کے مسلک کے جو علماء تھے وہ مل کے مولانا اسماعیل صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مولوی صاحب اسماعیل تیریاں صرف ناف دیاں تمہ پئیاں ہوئیاں, تیریاں زیراں زبراں پڑیاں ٹھیک, کہ توں جے مذہب بھی بدلنا سی, جے مذہب تو کسے چنگے مذہب بھی جان دو. اسماعیل صاحب نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا مولوی اسماعیل آپس ہی گل ہے, ساری زندگی کٹھیاں گزاری ہے, تیرا فیصلہ تو شیعہ ہو گئے, ویسے کوئی مذہب تے نہیں نا. کہ بلا نے کہا ان کو ہے کیا؟ کہنے لگا ویکھ دنیا آ سنگر نچن والے گاؤن والے یہ بھی اساں ویکھیا چوکھے شیعہ ہوندے ہیں. مولانا اسماعیل صاحب کہنے لگے مولوی جی مینوں یاد آ گیا, میں ایک دن ایک نچن گاؤن والے نوں پوچھیا تسی شیعہ کیوں چوکھے ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لبنا. میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ کیا کہنے جی بسم اللہ سے حضرت صاحبان گرامی قادر آپ جی ہیں جی, آپ زندہ و سلامت رہیں. بات ہم نے کلوز کرنی ہے, مالک آپ کو نظر بد سے بچائے. میں ایک دفعہ پھر یہ بات فقرہ دہرا رہا ہوں کہ اسلامی برادری کی نظر میں ہم ماڑے ہوں گے, لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے نا, میری تائید کرو یار. اور بچوں میں آپ کے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں, میں آپ کے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں. آپ جہاں بیٹھیں آپ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں کہ ہمیں مسکین ماڑا بنا لو. ماڑا بائی مانا کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بندے شیعوں پہ لگا دیتے. یعنی دیکھو یہ سدا بہار الزام ہم پہ نسل در نسل لگا رہے ہیں جی, یہ صحابیاں نو نہیں مانتے. قرآن میرے ویسے ساڑھے گھرانچ بھی نا 3 سپاریاں علی قرآن. ہاں خدا کی قسم بیٹا, یونیورسٹیوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا دین کے نام پہ یہ طلبہ و طالبات کو اکیڈمیوں میں لیکچر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے, بلکہ میں مجمع سے بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی ذاکر آپ کا یا آپ کے کوئی علماء کوئی آیت پڑھے نا ممبر پہ, کیونکہ زیادہ مجلسیں لائیو چلتی ہیں, جب کوئی ذاکر مولوی کو آیت پڑھتا ہے اور وہ آیت جو آیت آپ کو بھی یاد ہو, جیسے مثلا میں الحمد شروع کر دیتا ہوں تو الحمد تو سب کو یاد ہے, تو آپ آگے آگے پڑھا کریں. اس طرح اور بھی جو آیت آپ کو بیٹا یاد ہو نا, وہ ذاکروں مولویوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھا کرو, اس کا فائدہ بڑا ہو رہا ہے. مجلس لائیو چل رہی ہوتی ہے اور کچھ بھائی صرف اس لیے لائیو دیکھتے ہیں کہ نہ دا ذاکر مولوی تھڑک دا کتوں, لیکن وہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں نا. اور جب مجمع شیعہ مجمع میں سے لوگ اپنے ذاکروں مولویوں کے ساتھ آیتیں آگے آگے پڑھتے ہیں نا, پھر ان کا بچہ شامی مولوی صاحب نو جا کے پوچھتا ہے یہ بھلا شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے. ہاں لہٰذا ان باتوں کو بالکل دھیان سے آپ سماعت فرمایا کریں. میں وقت بالکل تمام ہو رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ الزام نسل در نسل میری قوم پہ لگا دیا گیا کہ جی یہ صحابہ کو نہیں. میں نے سمجھدار بندوں کو بھی دیکھا, وہ بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ واقعی شیعہ شاید صحابہ کو نہیں مانتے. میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں, وقت تمام ہو رہا ہے. خدا کی قسم جتنی صحابہ رسول کی عزت اس شیعہ قوم نے کی ہے بیٹا کوئی مذہب نہیں کر سکا. ہاں جو سچ ہے 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں, جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں, یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. مجھے اللہ رسول کی عزت کی قسم جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی مذہب نہیں کر سکا. ہاں جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے, لیکن جتنی عزت صحابہ کی اس عزادار قوم نے کی ہے
کوئی کر ہی نہیں سکا. اور یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ مہربانی سر. کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیوں نہیں ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہوں. کوئی بات نہیں. اور تسی انجے ہی چنگے لگتے ہو، اور باریخیاں بھی سن لیا کرو. اصل میں نامانوس باتوں پہ آپ چپ کر جاتے. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا یار. جو اسلامی مولانا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں بات جاری رکھ رہا ہوں، مسلمانوں کے مجمع میں جو مسلمان عالم دین صحابہ کبار کا ذکر چھیڑتے اور وہ صحابی رسول، میں لاکھ ادب سے بات کرنے کا عادی، میں احترام کے رشتوں کو سمجھتا ہوں، وہ صحابی رسول کا نام لیتے ہیں اور وہ مولانا کہتے ہیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ویسے بجلی ٹھیک ٹائم تے بند ہوئی. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ کیا کہنے وقت تمام ہو گیا سر. جب ایک مولانا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول کو کہتا ہے الصدیق رضی اللہ، بہت اچھی بات ہے. صحابہ کو رضی اللہ کہنا چاہیے. اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. لہذا جو صحابی رسول کو رضی اللہ کہتا ہے وہ بہت ہمیں اچھا لگتا ہے. اور جب وہ نام لیتا ہے صحابی رسول کا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، بہت اچھی بات، بہت کمال بات. لیکن عجیب اس وقت لگتا ہے جب وہی مولوی جو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ کہہ رہے ہیں 8-7 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں بیٹھ کے کہتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں، اور شیعوں کی دشمنی میں کہاں جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تمہاری نظر میں ماڑے ہوں گے، لیکن کرم سائیوں کا جو اس مسکین قوم پہ ہے نا، میں کلہ ہی سواد لے رہے. اللہ کی قسم آصف کمال ہو گئی جو کرم اللہ کا شیعوں پہ. پہلے اس چھوٹے کم سن بیٹے سے لے کے میرے 100 پر دوست کھڑے ہوئے بھی ہیں، دور تک نظر آ رہے ہیں. میں مسلک کے تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فقرہ کہنے لگا اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہماری جان کھانے والے جنہیں مرشد بنائے پھرتے ہیں نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. کیا کہنے بس سر مہربانی. کائنات میں اکلوتا قبیلہ درود والوں کا لوگوں نے ہمیں دے رکھے. اور مسلمانوں تیری تجارت کے کیا کہنے، اور مسلمانوں تمہاری سوداگریوں کے کیا کہنے. اور درود والا قبیلہ شیعوں کو دیکھے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا کہنے. لیکن اگر انہیں درود والوں کی قدر ہوتی تو پھر علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں کیوں؟ آپ جی ہیں بی بی تیرا ہائے کہنا قبول کر. اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. یہ اولاد زہرا کے دکھوں کا زندہ معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی اور آپ کے ہاتھ داد کے لیے اٹھے ہوئے تھے. ایک لمحہ نہیں گزرا داد دینے والے ہاتھ ماتم کرنے لگے. اور جب یہ آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں
مالک کئی محرم آپ کی زندگیوں میں لائے. اگلے سال سخی کی صف پہ وہی بیٹھے گا جو ہم میں سے ہوگا. مالک سب کو صحت دے, سب کو زندگی دے, اور جب موقع ملے نا پھر صرف آنسوؤں سے نہ رویا کرو, کرلایا کرو. یہ کرلانا تیرے مولا جعفر صادق کو اتنا پسند آیا کہ سر سجدے میں رکھ کے تیرے مولا کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہو. آباد رہو یا رب. اللہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دے. آج لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی, جی صدیوں پہلے جی دکھ تو ہے جی, صدیوں پہلے کا واقعہ ہے, کربلا ہو گیا. لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ عجیب لوگ ہیں شیعہ, اگر کربلا کی بات ان کا ذاکر کرے تو یہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا اس صف پہ بیٹھ کے روتے. یہ سمجھ نہیں آتی. بھائی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہے؟ میں میرے اور آپ کے کلچر کی بات ہے. یہ آپ کے علاقے کی بہت ساری فیملیاں بیرون ملک ہیں. محرم سے پہلے میں بھی یو کے میں تھا, یورپ میں تھا. ہمیں لوگ ملتے ہیں. آپ کے بیل میں ہوگا کہ یہ ایسے گھر ہیں جو بچوں کو لے کے گئے, بیٹے بیٹیاں لے کے گئے, 2 سال 3 سال 4 سال وہ بچوں کو واپس نہیں لا سکے. چلیں ایک بات دے رہا ہوں, 4 سال کے بعد بھی کھاریاں کی ایک فیملی یورپ سے واپس آئے. کیا اس گھر کی بیٹی کھاریاں پہنچ کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ شاید میں سمجھا نہیں سکا میرا بیٹا, مجھے بتاؤ یار, مسلک اپنے رکھو. کہتے جی نہیں, بیٹیوں کو پیکے گھر بھی یاد ہوتے ہیں, پیکے شہر بھی یاد ہوتے ہیں. اللہ جانے مسلمانوں دنیا نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا. وہ سال بعد نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد بیٹا یہ شہر کون سا؟ کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے؟ روتی آنکھوں سے کہ دعا مانگو اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. آمین کہا کرو, آمین کہا کرو. یہ بہن بھائی کا رشتہ ہی بڑھا اللہ نے مختلف بنائے. اللہ تقدیر اگر کسی بہن پہ آ جائے پھر بہن کے لیے مشکل وقت پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے آ جائے. پھر اجڑی بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بھائی کا چہرہ مجھے زندگی میں دوبارہ, پھر وہ جنازے پہ گرتی ہے. وہ جنازہ نہیں جانے دیتی بہن. یہ تیرا میرا کلچر ہے. آپ شیعہ ہیں, آپ اہل سنت ہیں, آپ اہل حدیث ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. کوئی گھر موت سے بچا ہوا نہیں. بہنیں جنازے بھائیوں کے اٹھنے نہیں دیتی. پھر برادری کے بزرگ آتے ہیں, بزرگ ذاکری کا فکر تسلی دے کے کہتے ہیں بیٹا تقدیر کا فیصلہ, جنازہ جانے دے. پورا علاقہ تیرے بھائی کے انتظار میں. بہنوں کو پھر اللہ ہی حوصلہ دیتا ہے, وہیں پہ روتی بیٹھ جاتی ہیں. لوگ جنازے لے جاتے, دنیا کا اصول ہے جنازے چلے جاتے, بہنیں روتی وہیں پہ رہ. ہائے مسلمانوں, تم نے کربلا میں بالکل الٹ کر دیا. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے, بہنوں کو رسیاں پہنا کے. کبھی اس بازار, ایک ایسا بازار آ گیا تھا جس کے بارے میں تیرا بیمار امام کہتے ہیں, اس بازار کے موڑ پہ اتنی پتھروں کی بارش تھی کہ میں پہچان ہی نہ سکا میری ماں رباب کون ہے, میری ماں لیلا کون ہے. اِنَّ لِلَّهِ